السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ جس طرح کالا جادو کرنے کی نشانیاں ہیں کہ جب جادو اثر انداز ہوتا ہے تو اس وقت کیا کیا علامات محسوس ہوتی ہیں، کون کون سی نشانیاں ہوتی ہیں کہ پہچانا جائے کہ اس کے اوپر کالے جادو نے اثر کر دیا ہے، یعنی کالا جادو اثر انداز ہو چکا ہے۔ اسی طرح جیسے کالا جادو ختم ہوتا ہے تو اس کی علامات بھی ہوتی ہیں کہ یہ جادو ختم ہو رہا ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب جادو کیا گیا تو اس جادو کا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 40 دن تک رہا۔ آخری جو تو 3 دن تھے وہ تو بہت زیادہ اثر ہوا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آخری 3 راتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے، مجھے اس بیماری سے چھٹکارا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کہتے ہوئے سو گئے۔ جب سو گئے تو رات کو خواب میں 2 بندے ان کے پاس آتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ان کو کیا بیماری ہے، دوسرا کہتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ جادو کس نے کیا ہے، تو لبید وہ نام لیتا ہے کہ لبید بن عاصم نے یہ جادو کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دے دی گئی۔ جب صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا ہے کہ میری بیماری کیا ہے اور مجھے کس وجہ سے یہ مسئلہ بن رہا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا کہ کام کرتے نہیں تھے لیکن محسوس ہوتا تھا کہ کام کر لیا ہے، اور وہ جادو کر کے کنویں کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ واقعہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ یہودی مدینہ آئے، وہ لبید بن عاصم جو انصار میں سے تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، وہ جادو کرتا تھا، اور یہ یہودی جو آئے تھے انہوں نے ایک بچے کے ذریعے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا، وہ یہودی بچہ تھا، اس کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ان کی جو کنگھی کے ٹکڑے تھے وہ منگوا لیے، وہ لبید بن عاصم کو دیے اور ان کو بہت سارے پیسے دیے، اور کہا کہ ان پر جادو کیا جائے۔ تو لبید بن عاصم نے وہ آپ کے بال مبارک اور کنگھی کے جو دانے تھے وہ کھجور کے ایک نر خوشے کے اندر رکھ دیے، اور وہاں پر ایک موم کا موم کا ایک بت بنا کے موم کا ایک جادو کے لیے جو اس نے تیار کیا تھا پتلا، وہ بنا کر اس کے اندر 11 سوئیاں اس نے چبو کر اسی کے اندر رکھ دی، اور وہ اس کنویں کے اندر رکھ دیا، کنویں کے اندر رکھ کے اس کو ایک پتھر رکھ دیا گیا۔ جب 1 سال اس کو ہو گیا تو اس جادو نے اپنا اثر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کرنا شروع کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو میں نے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، جو فیلنگ ہوتی تھی کہ کوئی کام کیا نہیں ہوتا تھا، ان کو محسوس ہوتا تھا کہ کام کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ جو آپ نے دیکھا کہ وہ 2 بندے آئے ہیں، انہوں نے بتا دیا کہ لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے اور فلاں خانے کے اندر پڑا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح اٹھے تو اس وقت حضرت علی، اس کے بارے میں بھی متعلق مختلف روایات ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود وہاں پر تشریف لے کے گئے اور اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کنویں کے اندر بھیجا، اور کنویں کے اندر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے وہ نر کھجور کا جو خوشہ تھا وہ اٹھایا، تو اس کے اندر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور کنگھی کے دانے، اس کے ساتھ موم کا پتلا تھا، موم کے پتلے کے اندر 11 سوئیاں تھیں، وہ نکالا
تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر سورہ فلق اور سورہ ناس نازل کر دی گئی۔ اس کی 11 آیات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال مبارک تھے ان کے اوپر بھی 11 ہی گرہیں دی گئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت شروع کی تو ایک ایک گرہ خود بخود ہی کھلنی شروع ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ کھلتی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جادو کا ان پر اثر ہوا تھا، اس ذات مبارکہ پر جادو کا اثر ہوا تھا، وہ ختم ہونا شروع ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایت میں ہے کہ وہ جادو پھینک دیا گیا، بعد میں ہے کہ وہ دفنا دیا گیا، اور بعد میں ہے کہ اس کنویں کے اندر رکھ دیا گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ماجرا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ وہ اس کو جادو کو گھر لے آتے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ عائشہ وہاں پر بہت زیادہ ماحول خراب تھا، یعنی وہاں پر جو کھجوریں تھیں کو جو پھل لگا ہوا تھا وہ ایسے تھا جیسے سانپ کا پن ہو، اور بہت ہی عجیب قسم کا ماحول تھا، اس لیے نہیں وہ اس جادو کو نہیں لایا گیا۔ اور کنویں کا پانی بھی بہت خراب تھا، بہت ہی خطرناک اور خوفناک ماحول بنا ہوا تھا، اس لیے اس جادو کو وہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ لیکن میں ایسے محسوس کر رہا ہوں جیسے میں کسی قید سے نکل آیا ہوں۔ تو دوستو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب جادو ختم ہوتا ہے تو مریض اپنے آپ کو ایسے محسوس کرتا ہے جیسے کسی پنجرے سے کسی قید سے نکل آیا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو تھی وہ فرماتے تھے کہ میرے کندھوں پر بوجھ ہے، وہ کندھوں پر بوجھ محسوس کرتے، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جادو جس پر کیا جاتا ہے اس کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے خواب اس کے ختم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کو نیند کے اندر جھٹکے لگتے ہیں۔ یہ چیزیں جو 4 نشانی ہیں، یعنی ایک تو وہ مریض اپنے آپ کو جیسے قید سے پنجرے سے اپنے آپ کو آزاد محسوس کرتا ہے، دوسرا ڈراؤنے خواب جو آتے ہیں، تیسرے نمبر پہ جو سوتے ہوئے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اور کندھوں کے اوپر جو بوجھ ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ یہ چیزیں ہیں۔ یہ 4 چیزیں جب ختم ہوتی محسوس ہوں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جادو ختم ہو رہا ہے۔ اور سورہ فلق سورہ ناس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو یہ نہیں آتا تو میں تلفظ ادائیگی کا مسئلہ ہو تو میں نے وہ 11 دفعہ تلاوت کر دینی، اول آخر آپ نے درود بھی پڑھنا ہے اور 11 دفعہ ان کو آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اوپر جو جادو کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ پر جادو کو کر رہا ہے تو آپ پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ دیا گیا تھا کہ ان کی بابرکت ذات پر بھی ان لوگوں نے جادو کر دیا تھا، تو اس کو اگر ختم کیا جا سکتا ہے تو ہمارے اوپر سے بھی اللہ کی مہربانی سے یہ جادو ختم ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.